میں محمد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں استعارہ اصلیہ اور استعارہ طبعیہ، جو کہ علم بیان کی ایک قسم ہے، اور اس کا جاننا آپ کو بہت ضروری ہے کہ یہ کس قسم سے بلونگ کرتا ہے، اس لیے کہ ایسے کوشچنس پوچھے جا چکے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، ایک بار پڑھتے جائیں کہ خبر، انشاء، جو یہ سب علم معانی سے ہے، اور یہ جو مجاز ہے، تشبیہ ہے، یہ علم بیان سے ہے۔ تو ایسے ہی جو آپ پڑھتے جائیں تو اس کو ریلیٹ کرتے جائیں کہ ہم کون سی قسم کو پڑھ رہے ہیں، کس موضوع کے تحت، کس عنوان کے تحت یہ قسم آتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں علم معانی کا جو خبر ہے وہ پڑھا چکا ہوں اس سے پہلے والے کلاس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک سیریز آج ہی سرپرائز کا اعلان کیا ہے، جس میں میں جو سوری ادبا ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کے بعد جو ہمارے لیبیا کے ہوں گے، جو ہمارے کویت کے ہوں گے، جو فلسطین کے ہوں گے، جو عراق کے ہوں گے، تو میں سیکوینس وائز سب کی بات کروں گا، جس میں ان کی ولادت، وفات، ان کی پروفیشن کیا ہے، سبب الشہرہ کیا ہے، انتاج الادبی کیا ہے، ساری چیزیں اس طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ کچھ ٹرکس بھی بتاؤں گا، تو آپ اس کو جڑے رہیں، میرے ساتھ ضرور دیکھنا۔ اس کے علاوہ میں نے آج ہی ایک پی ایچ ڈی اور ایم اے کے بارے میں کویشچن پیپر کا آئے گا آنسر کی رزلٹ وغیرہ، پریویس کٹ آف، سب کچھ اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اور اسپیشل چیز یہ اس میں ہے کہ میں پروپوزل کیسے لکھنا ہے، ریسرچ کا، پی ایچ ڈی کا سینوپسس، وہ سب میں ذکر کیا ہوں، تو یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈی یو کی ایک وہ نکلی ہے پوسٹ، جس میں گیسٹ فیکلٹی کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے، 2 کے سیٹ ہے، پوسٹ 2 ہیں، اس میں کیٹیگری ان ریزرو ہے، تو اگر آپ اس میں ایلیجبل ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے تقسیم الکلام بھی پڑھا چکا ہے، اسی طریقے سے ہم نے استعارہ تصریحیہ و مکنیہ بھی پڑھا دیا ہے، تشبیہ مقلوب بھی پڑھا دیا ہے، اور یہ ہمارا سیکنڈ بیچ کا کریش کورس ہے۔ الحمدللہ کافی بچے جڑ چکے ہیں، تو اگر آپ بھی چاہیں تو جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور میں آپ کو ضرور اس میں شامل کر لوں گا، جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، ویڈیوز ملیں گی ہر یونٹ کی، ٹھیک ہے، پی وائی کوز ملیں گے، ایم سی کیو ملیں گے، سب کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو ٹرکس اور انوویٹیو آئیڈیاز ملیں گے، اور اینی ٹائم آپ مجھے کال پہ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں، مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے میرے سیکنڈ بیچ کی جو میری ویڈیو ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں کیا چیزیں ملیں گی آپ کو۔ اب حقیقہ مجاز بھی پڑھا رکھا ہوں، غراض تشبیہ، ساری چیزیں سب کچھ موجود ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ جو ریویژن میں نے اس میں کروایا ہے، میں نے اس میں ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کو اس طریقے سے یاد کروایا ہے کہ آپ کبھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، جس سے کہ ایک بار آپ دیکھ لیں تو اب میں نے جوڑا لگا دیا ہے۔ یونٹ 3، 7، 4 سب کو ملا کے ایک ساتھ، ہندوستانی ادیب، محجر کے، نقد کے، سب کو ایک ساتھ، جیسے 1932 میں 2 لوگ، 34 میں 2 لوگ، کیسے کیسے میرے 75 میں 2 لوگ پیدا ہوئے، اس طریقے سے تو آپ بولو گے نہیں۔ 1889 میں ایک آدمی انتقال ہوا تو کتنے آدمی سب پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر 2005 میں کون مرا، 2006 میں کون مرا، 2007 میں کون مرا، 2008 میں کون مرا، 2010 میں کون مرا، ایسے ہی دیکھتے جائیں، مطلب ایک دم ایزی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بھی ریویژن کیا علام الروایہ عربیہ کا، میں نے ریویژن کیا قصہ قصیرہ مسرحیہ کی، ساری چیزیں یوٹیوب پہ موجود ہیں ہمارے چینل پہ، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے ہم اپنی کلاس میں۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں تقسیم الاستعارہ الی اصلیہ و طبعیہ، یعنی استعارہ اصلیہ اور طبعیہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کا جو قاعدہ ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کے جو اشعار ہیں، یعنی جو اس کے ایگزامپلس ہیں وہ پڑھیں گے، پھر ہم اس کی وضاحت کو پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ قواعد لکھا ہے کہ القواعد تکون الاستعاغۃ اصلیۃ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ اسما جامدا۔ سمپل سی بات ہے، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، بالکل ایزی ہے کہ استعارہ اصلیہ اس وقت ہوگا کہ جس میں جاری لفظ جو ہے، یعنی جس لفظ میں استعارہ جاری ہوا ہے وہ اس میں جامد ہو۔ تکون الاستعاغۃ اصلیۃ، کہ استعارہ اصلیہ اس وقت ہوگا اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ، یعنی جس کے اندر استعارہ جاری ہوا ہے وہ لفظ اس میں جامد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، اصلیہ، یعنی استعارہ اصلیہ اس وقت ہوگا جب کہ جس لفظ میں استعارہ جاری ہوا ہے وہ اس میں جامد ہو۔ پھر بولتے ہیں کہ استعارہ طبعیہ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ، جس کے اندر استعارہ جاری ہوا ہے وہ لفظ مشتقا او فعلا، مشتق ہو یا فعل ہو، یعنی استعارہ طبعیہ اس وقت ہوگا جب کہ جس لفظ میں استعارہ جاری ہوا ہے وہ اس میں مشتق ہو یا فعل ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کل طبعیۃ قرینتها مکنیۃ واذا اجریت الاستعاغۃ فی واحدۃ منہما امتنع اجراؤها فی الاخری۔ اب یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر استعارہ طبعیہ کا قرینہ استعارہ مکنیہ ہوتا ہے، مگر جب استعارہ طبعیہ اور مکنیہ میں سے کسی ایک میں استعارہ جاری کر دیا جائے تو دوسرے میں اس کا جاری کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہی استعارہ جاری ہوگا، یعنی کہ طبعیہ کا قرینہ مکنیہ ہوتا ہے، ہر استعارہ طبعیہ کا قرینہ استعارہ مکنیہ ہوتا ہے، مگر جب استعارہ
ٹھیک ہے، مگر جب استعارہ طبعیہ اور مکنیہ میں سے واحدۃ منہما کوئی ایک استعارہ جاری کر دیا جائے تو دوسرے میں اس کا جاری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم اشعار کی طرف، اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلے متنبی نے کہا ہے کہ یصف قلمن، ٹھیک ہے، قلم کا وصف بیان کرتے ہوئے متنبی نے کہا ہے، اب وہ کیا کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر وضاحت کریں گے۔ کہہ رہے کہ یمج ظلاما فی نہار لسانہ ویفہم عمن قال ما لیس یسمع، یمج ظلاما فی نہار لسانہ ویفہم عمن قال ما لیس یسمع، کہ یمج ظلاما فی نہار لسانہ، اس کی زبان، ٹھیک ہے، دن کی روشنی میں تاریکی کی ملاوٹ کر دیتی ہے، یمج ظلاما تاریکی کی ملاوٹ کر دیتی ہے دن کے اندر اس کی زبان، ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ کہ اس کی زبان دن کی روشنی میں تاریکی کی ملاوٹ کر دیتی ہے۔ وَيَفْهَمُ عَمَّنْ قَالَ مَا لَيْسَ يَسْمَعُ، وَيَفْهَمُ اور سمجھتا ہے، ہاں، یا کہنے والے کی جانب سے سمجھ جاتا ہے وہ بات جس کو وہ سنتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبان دن کی روشنی میں تاریکی کی ملاوٹ کر دیتی ہے اور کہنے والی کی جانب سے سمجھ جاتا ہے آدمی وہ بات جس کو وہ سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، ابھی ہم اس کو ایک ساتھ وضاحت کریں گے، اس لیے کہ مصنف نے اس کو ایک ساتھ ہی وضاحت کی ہے، تو ہم بار بار اس طریقے سے ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے ہم تینوں ایک ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وقال يخاطب سيف الدولة احبك يا شمس الزمان وبدره وإن لا مني فيك السها والفراقد، احبك يا شمس الزمان وبدره وإن لا مني فيك السها والفراقد۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ متنبی جو ہے سیف الدولہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ ہم کو پتہ ہے کہ متنبی اور سیف الدولہ کا بہت زبردست گہرا کنیکشن رہا ہے، وہ اس کا ممدوح رہا ہے اور اس کا زیادہ اتنی تعریف کی ہے کہ اس کی وجہ سے فضائل لوگوں کے کان بھر گئے ہیں اس کے فضائل سے، سیف الدولہ کے۔ احبک یا شمس الزمان، اے شمس زمان، وبدرہ، اے بدر الزمان، اے شمس الزمان، اے بدر الزمان، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ تیرے بارے میں پوشیدہ اور بڑے ستارے مجھے ملامت کرتے ہیں، وَإِن لَامَنِي مجھے ملامت کرتے ہیں، فیکا تیرے بارے میں، سُہَا وَالْفَرَاقِدُ، ہاں تیرے بارے میں مجھے ملامت کرتے ہیں پوشیدہ اور بڑے ستارے۔ آگے چلتے ہیں کہ وقال معری فی الرثاء، معری نے رثا کے اندر کیا کہا ہے، مرثیہ کہتے وقت اس نے کیا کہا ہے، فتن عشقته البابلیۃ حقبۃ فلم یشفها منہ بغشف ولا لثم، فتن عشقته البابلیۃ حقبۃ فلم یشفها منہ بغشف ولا لثم، وہ ایسا جوان ہے جس سے ایک زمانے تک بابلیہ شراب نے عشق کیا، پھر بھی اس کو اس سے چوسنے اور بوسہ لینے سے تسلی و تشفی نہ ہو سکی، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اب ہم اس کو اگزامپل سے وضاحت کریں گے۔ کہہ رہے ہیں فتن عاشقتہ البابلیۃ حقبۃ، وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس سے ایک زمانے تک بابلیہ شراب نے عشق کیا، پھر بھی اس کو اس کے چوسنے اور بوسہ لینے سے تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، بے رشف ولا لثم فلم یشفیہا۔ اب تینوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ مصنف نے ایک ساتھ ہی اس میں وضاحت کی ہے تاکہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ اب کہہ رہے ہیں دیکھیں، فی الابیات الثلاثہ الاولی استعارات مکنیہ و تصریحیہ، ففی البیت الاول شبہ القلم وهو مرجع الضمیر فی لسانہ بانسان ثم حذف المشبہ بہ، ٹھیک ہے، میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں، آپ کے سامنے یہ سلائیڈ کھلا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ فی الابیات الثلاثۃ الاولی، ٹھیک ہے، پہلے تین شعروں میں استعارہ مکنیہ اور استعارہ تصریحیہ ہے۔ ففی البیت الاول، تو پہلے شعر میں شبہ القلم، قلم کو تشبیہ دی گئی ہے، پہلے شعر میں قلم کو، اور وہ لسانہ میں ضمیر کا مرجع ہے، ٹھیک ہے، وہو مرجع الضمیر فی لسانہ، ٹھیک ہے، پہلے شعر میں قلم کو اور وہ لسانہ میں ضمیر کا مرجع ہے، انسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، پھر مشبہ بہ کو حذف کر کے اس کے ایک لازم کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ لازم، ٹھیک ہے، لسان ہے، اور وہ لازم لسان ہے، هو اللسان، دیکھیں هو اللسان، وہ لازم لسان ہے، لہذا استعارہ مکنیہ ہے۔
اب اس کو اور آگے سمجھیں گے. ہاں، اور روشنائی کو ظلام تاریکی سے تشبیہ دی گئی ہے سیاہی کے جامع کی وجہ سے، اور مشبہ بہ پر دلالت کرنے والے لفظ کو مشبہ کے لیے مستعار لیا گیا استعارہ تصریحیہ کے طریقے پر، اور ورق کو کاغذ کو دن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے سفیدی کے جامع کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے دن صاف ستھرا ہوتا ہے ایسے کاغذ ہوتا ہے. پھر مشبہ بہ پر دلالت کرنے والے لفظ کو مشبہ کے لیے مستعار لیا گیا ہے استعارہ تصریحیہ کے طور پر. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم اپنے موضوع میں داخل نہیں ہوئے ہیں مصنف کے اگزامپل کے مطلب وضاحت کے ذریعے سے، لیکن اب ہم چلیں گے اصل موضوع کے اندر. اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وفی البیت الثانی شبہ سیف الدولہ مرۃً بالشمس ومرۃً بالبدر بجامع الرفع والظہور ثم استعیر اللفظ. ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اور دوسرے شعر میں سیف الدولہ کو ایک دفعہ سورج سے، پھر ایک دفعہ 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، رفعت میں اور ظہور میں یعنی بلندی اور نمایاں ہونے میں. تو اس کی جو جامع وجہ ہے، جامع مطلب کہ کیا ہے 14ویں کی، اور سورج میں کیا اس میں جامع ہے بلندی اور نمایاں ہونے میں، اس وجہ سے اس کو تشبیہ دیا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر مشبہ بہ پر دلالت کرنے والے لفظ کو جو کہ شمس ہے، ٹھیک ہے، ہوا الشمس جو کہ شمس ہے اور بدر ہے. ٹھیک ہے، ہوا الشمس والبدر جو کہ شمس اور بدر ہے، مشبہ کے لیے مستعار لیا گیا. ٹھیک ہے، علی سبیل الاستعارہ تصریحیہ فی کلمتین. تو دونوں کلموں میں استعارہ تصریحیہ جاری ہے. اور سیف الدولہ سے کمتر بادشاہوں کو ایک دفعہ سہا پوشیدہ ستارہ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ مرتن سہا و مرتن بالنجوم. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ سہا پوشیدہ ستارہ سے تشبیہ دی گئی اور ایک دفعہ فراقت بڑے ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے. اب چھوٹے ہونے میں اور پوشیدگی کی وجہ جامع کی وجہ سے، مطلب یہ کہ جو ستارے ہیں اور یہ جو مطلب جس کو بولتے ہیں پوشیدہ ستارے ہیں، اس میں جامعیت کیا ہے کہ مطلب یہ لوگ چھپے ہیں، پوشیدہ ہیں اور آپ سامنے واضح ہیں. پھر مشبہ بہ پر دلالت کرنے والے لفظ کو جو کہ سہا اور فراقد پوشیدہ ستارے اور بڑے ستارے ہیں، مشبہ کے لیے مستعار لیا گیا استعارہ تصریحیہ کے طریقے پر دونوں کلموں میں. ٹھیک ہے، اب یہ ابھی تک بھی ہم موضوع میں داخل نہیں ہوئے، مطلب ابھی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کیسے استعارہ تصریحیہ ہے، لیکن اب یہ ہم جو اصلیہ اور طبعیہ ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا. ابھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ الفاظ وضاحت کیسے کیسے ہو رہی ہے. وفی البیت الثالث شبہت بابلیۃ وہی الخمر امرأة ثم حذف المشبہ ورمز الیہ بشیء من لمازی وہو عشقتہ علی سبیل الاستعارہ المکنیہ. اور تیسرے شعر میں بابلیہ شراب کو تشبیہ دی گئی ایک عورت کے ساتھ بامرأۃ، پھر مشبہ بہ کو حذف کر دیا گیا، ایک حذف کر کے اس کی ایک لوازم رمز الیہ بشیء من لوازمہ، اس کے ایک لازم عاشقتہ کے ذریعہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا استعارہ مکنیہ کے طور پر. مطلب کہ ابھی ہم نے جو اوپر کی دو مثالیں دیکھی تھی وہ استعارہ تصریحیہ کے طور پر وہاں پہ استعار لیا گیا تھا اور یہاں پر مکنیہ کے طور پر لیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ طبعیہ ہو گیا اصلیہ ہوگا مصنف ابھی بتائیں گے، پہلے آپ اس کو سمجھ لیں. تو اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اتنی کمپلیٹ ہو گئی کہ یہاں پہ عشقتہ جو ہے عشق کرنا، اس کے ایک لوازم کو ذکر کیا، عورت سے تشبیہ دیا ہے خمر کو. ٹھیک ہے، بابلیہ شعر میں بابلیہ شراب کو تشبیہ دی گئی ایک عورت سے، لیکن مشبہ بہ کو حذف کر کے اسے لوازم سے ذکر کیا. جیسے ہم نے دیکھا تھا استعارہ مکنیہ کی مثال انی لارا رؤوسن میں کہ جو سر کو تشبیہ دینا چاہ رہے تھے جو پک گیا ہے پھلوں سے، لیکن پھلوں کو مطلب سیدھا پھل نہیں کہا، ثمرات نہیں کہا، بلکہ اس کا ایک لازم لایا جو کیا تھا پکنا. تو ایسے ہی یہاں پر بھی استعارہ مکنیہ ہے. اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں سے. وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى كُلِّ إِجْرَاءٍ أَجْرَيْنَاهُ لِلِاسْتِعَارَاتِ السَّابِقَةِ رَأَيْتَ أَنَّنَا فِي التَّصْرِيحِيَّةِ اسْتَعَرْنَا اللَّفْظَ الدَّالَ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ وَأَنَّنَا لَمْ نَعْمَلْ عَمَلًا آخَر. ٹھیک ہے، سمپل کہنا چاہ رہے آپ اجراء اجریناہ الاستعمار السابقہ، آپ جب سابقہ استعارات کی کاروائی اور جو ہم نے جاری کیا ہے اجرا کیا اس کی طرف رجوع کریں گے، رجعت آپ رجوع کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے استعارہ تصریحیہ میں مشبہ بہ پر دلالت کرنے والے لفظ کو مشبہ کے لیے مستعار لیا اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی عمل نہیں کیا
نہیں کیا ہے اور اسی عمل پر استعارہ تام اور مکمل ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ استعارہ مکنیہ میں ہم نے مشبہ بہ کو حذف کر کے اس کے ایک لازم کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ استعارہ بھی اس عمل پر مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہذا العمل تمت وان الاستعارہ تمت ایضا بہذا العمل وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اب یہاں سے دیکھیں، ٹھیک ہے، مطلب ابھی تک صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ گزشتہ استعارات کے الفاظ میں تأملتا غور کریں گے، ٹھیک ہے، تأمل مطلب غور کرنا، تأمل غور کریں گے تو آپ تمام الفاظ کو جامد اور غیر مشتق پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس قسم کے استعارہ کو یسمى هذا النوع من الاستعارہ بالاستعارہ اصلیہ، اس قسم کے استعارہ کو استعارہ اصلیہ کہا جاتا ہے۔ میں نے وضاحت کے لیے آپ کو یہ تمام اگزامپل سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہاں سے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ موٹے یاد کرنا چاہتے ہیں، زیادہ جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو سمپل یاد کر لیں۔ شروع کے 3 اشعار جو ہیں، یہ مجھو سلامن وحبک یا شمس الزمان فتن عاشقتہ، یہ تینوں کے تینوں، ٹھیک ہے، استعارہ اصلیہ ہیں۔ اگر اور ڈیپ میں جانا ہے تو یہ جان لینا ہے کہ یہ دونوں استعارہ تصریحیہ کے ساتھ استعارہ اصلیہ ہیں، اور یہ دونوں یہ ایک صرف ہے مکنیہ کے ساتھ استعارہ اصلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، باقی صرف ایسے یاد کر سکیں، تینوں جو اصلیہ کے قسم میں سے ہے۔ اب آگے چلیں گے۔ قال تعالی ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، قرآن کی آیت ہے۔ ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ٹھیک ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، سکت عن موسیٰ الغضب، ٹھنڈا ہوا تو ان کو تختیوں کو اٹھایا، تو مطلب انہوں نے تختیوں کو اٹھایا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ سمپل ہے۔ اخذ الالواح مطلب کہ اللہ کے ارشادات جو تھے ان کو لیا، تختیوں کو اٹھایا، اور اس کے نسخے میں کیا تھا؟ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھا، وہ لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ اب ہم دونوں کو پڑھنے کے ساتھ ایک بار پڑھیں گے تاکہ سمجھ میں آئے۔ وقال المتنبی فی وصف الاسد، کہ شعر کے وصف میں متنبی نے کیا کہا ہے؟ ورد اذا ورد البحیغۃ شاربا ورد الفغات زئیغہ والنیل، متنبی نے شعر کی تعریف میں شعر کہا ہے، شعر کی تعریف میں شعر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ورد اذا ورد البحیغۃ شاربا ورد الفغات زئیغہ والنیل، کہ وہ سرخی مائل شعر جب تبریہ جھیل پر پانی پینے کے لیے آتا ہے تو اس کی چنگھاڑ دریائے فرات اور نیل تک پہنچتی ہے، مطلب کہ شعر جو ہے بہت زیادہ بہادر ہے۔ ورد مطلب اذا وردہ مطلب وارد ہونا، کسی پنگھٹ پہ آنا پانی کے لیے، تو وہ سرخ مائل یا سرخی مائل شعر جب تبریہ جھیل پر، بحیرہ تبریہ جھیل پر پانی پینے کے لیے آتا ہے تو اس کی جو چنگھاڑ ہے، زئیر مطلب چنگھاڑ ہوتا ہے، فرات اور نیل تک پہنچتی ہے، دریائے فرات اور نیل تک پہنچتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شعر ہے وہ بہت زیادہ بہادر ہے، ایسا بھائی صاحب کا کہنا ہے، ہمارے متنبی صاحب کا۔ اب پھر سے ہم چلتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انظر اذن الی المثالین الآخرین تجد بکل منہما استعارہ تصریحیہ وفی اجرائیہ نقول شبہ انتہاء الغضب بالسکوت، کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آخری دونوں مثالوں میں غور کریں، ان میں سے ہر ایک میں استعارہ تصریحیہ پائیں گے، اور اس کے اجراء میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصہ کے ختم ہونے کو، غصہ کے انتہاء الغضب کو ختم ہونے کو سکوت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، شبہ تشبیہ دی گئی ہے، ہر ایک میں سکون کے وجہ جامع کی وجہ سے، مطلب کہ غصہ ختم ہوگا تو کیسے سکون ہوگا، مطلب بولے تو آدمی غصہ ہوگا تو بھی سکون میں رہے گا، اور جب آدمی نارمل رہتا ہے تب بھی مطلب خاموش رہتا ہے تب بھی سکون میں رہتا ہے، تو غصہ کی ختم ہونے کو سکون سے تشبیہ دی ہے، مطلب غصے جب ختم ہوگا اور آدمی جب خاموش رہے گا تو دونوں صورت میں آدمی پرسکون رہے گا، یہ بتا رہے ہیں اس میں۔
پھر مشبہ بھی پر دلالت کرنے والے پھر سے چاہے سن لیں، غصہ کے ختم ہونے کو سکوت کے ساتھ، غصہ کے انتہاء الغضب کو سکوت سے تشبیہ دی ہے ہدوء کی وجہ سے، اس لیے کہ سب کے اندر سکون ہوتا ہے، یعنی آپ خاموش ہوں گے تب، ٹھیک ہے، جب سکوت ہوگا تب، اور جب غصہ آپ کا ختم ہوگا تب بھی۔ تو غصہ کے ختم ہونے کو سکوت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ہر ایک میں سکون کی وجہ جامع کی وجہ سے۔ پھر مشبہ بھی پر دلالت کرنے والے لفظ السکوت کو مشبہ انتہائی غضب کے لیے مستعار لیا گیا، پھر السکوت کو بمعنی انتہائی غضب سے سکتہ بمعنی انتہا مشتق کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سمجھیں، السکوت بمعنی انتہائی غضب سے سکتہ بمعنی انتہا مشتق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں ولما سکتہ کا مطلب بولا تھا ولما انتہا الغضب، کہ مطلب موسیٰ کا جب غصہ ختم ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر اس طریقے سے چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ وشبہ اصول صوت الاسد الى الفرات بوصول الماء بجامع ان کلا ينتهي الى غایت، اور شعر کی آواز کے دریائے فرات اور نیل تک پہنچنے کو تشبیہ دی گئی ہے پانی کے پہنچنے کے ساتھ، اور ہر ایک کا وجہ جامع غایت تک پہنچا ہے، غایت تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، الی غایت، غایت تک پہنچا ہے۔ ثم استعیر اللفظ الدال، پھر مشبہ بھی پر دلالت کرنے والے، المشبہ بھی پر دلالت کرنے والے لفظ الورد کو مشبہ وصول الصوت کے لیے مستعار لیا گیا۔ الورد بمعنی وصول الصوت ہے، ٹھیک ہے، وردہ مطلب وصل الصوت، جیسے یہاں پہ سکتہ مطلب انتہا، ٹھیک ہے، غصہ مطلب رک گیا، سکتہ خاموش ہو گیا مطلب کہ ختم ہو گیا، تو مشتق لیا گیا۔ یہاں پہ وردہ مطلب تو وصل الصوت مطلب کہ آواز پہنچی، تو یہ بھی وہاں پہ مشتق لیا گیا، سے مشتق کیا گیا۔ تو اسے پڑھ سکتے ہیں کہ مشبہ بہی پر دلالت کرنے والے لفظ الورد کو مشبہ وصول الصوت کے لیے مستعار لیا گیا، پھر الوردہ کو بمعنی وصول الصوت سے مشتق کیا گیا۔ ورد معنی وصلہ، ٹھیک ہے، ورد معنی وصلہ، وصل الصوت ورد بمعنی وصلہ، یہاں سے وضاحت کی ہوئی۔ اب اور آگے پڑھیں گے کیسے یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَنْتَ وازنت بین اجراء هاتین الاستعاغتین و اجراء الاستعاغات الاولى رأيت ان الاجراء هنا لا ينتهي عند استعار المشبہ بالمشبہ كما انتهى في استعارات الاولى، ٹھیک ہے، یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر جب آپ جب اپنے ان دونوں استعاروں کے اجراء اور پہلے استعاروں کے اجراء کے درمیان موازنہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں مشبہ بہی کو مشبہ کے لیے مستعار لینے پر اجراء ختم نہیں ہوتا، جیسے پہلے استعاروں میں اتنے پر اجراء پورا ہو جاتا تھا، بلکہ اس کی اجراء میں ایک عمل اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ مشبہ بہی سے کسی کلمہ کا مشتق ہونا۔ پہلے اس میں جامد ہے یا مطلب اسم ہے یا جامد ہے، تو سمپل وہ کیا ہوتا تھا، جیسے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ آپ چاہیں تو اسمن جامدن، ٹھیک ہے، اس میں جامد ہوا کرتا تھا صرف، فیہ اسمن جامدن، اس میں جامد رہے گا تو اصلیہ ہوگا، لیکن یہاں پر کیا ہوگا، مشتق یا فعل ہوگا، مطلب اصلیہ صرف وہ جامد رہتا تھا، یہاں پہ مشتق اور فعل ہوتا تھا، تو یہاں پہ ایک اور اجرا ہوگا، مطلب کہ دوسری بھی چیز اس کے اندر آئے گی، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلے میں صرف تھا اس میں جامد، دوسرے میں کیا ہوگا، مشتق اور فعل۔ اب دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوسرا، جیسے پہلے استعاروں میں اتنے پر اجرا پورا ہو جاتا تھا، مطلب کہ ایک بار جامد ہے تو ختم، بلکہ اس کی اجنا میں ایک عمل اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ مشبہ بہی سے کسی کلمہ کا مشتق ہونا ہے، وہو اشتقاق کلمہ من المشبہ بہ وان الفاظ الاستعارہ ہونا مشتق لا جامدہ، ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہاں استعارہ کے الفاظ مشتق ہیں، جامد نہیں ہیں، اور اس قسم کے استعارے کو استعارہ طبعیہ کہا جاتا ہے، بالاستعارہ الطبعیہ کہا جاتا ہے، لأن جریانها فی المشتق کان تابعا لجریانها فی المصدر، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا مشتق میں جاری ہونا اس کے مصدر میں جاری ہونے کے تابع ہے، ٹھیک۔ اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں مصنف کیا کہہ رہے ہیں۔ ارجع بنا، آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں بھائی صاحب، ثانيا الى المثالين الاخيرين لتعلم منهما شيئا جديدا، ففي الاول وهو ولما سكت عن موسى الغضب يجوز ان يشبه الغضب بانسان ثم يحذف المشبه به، سمپل کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئیے ارجع بنا، ہمارے ساتھ آئیے، لوٹیے ایک بار پھر دوسری میں دونوں مثالوں میں دیکھتے ہیں، تاکہ ان سے ہم کو کوئی نئی بات معلوم ہو سکے، ٹھیک ہے،
शैअन जदीद, नई बात मालूम हो सके। चुनांचे पहली मिसाल वलम्मा सकत अन मूसल गदब में जायज़ है कि इसमें गदब को इंसान के साथ तशबीह दी जाए, फिर मुशब्बह बिही यानी इंसान को हज़फ करके उसके एक लाजिम सकता का जिक्र किया। सकता का मतलब एक लाजिम यानी मुशब्बह बिही इंसान है यहाँ पर, तो मुशब्बह बिही इंसान को हज़फ करके उसके एक लाजिम सकता के ज़रिए उसकी तरफ इशारा किया जाए तो अलगदब में इस्तिआरा मकनिया होगा। और दूसरी मिसाल वरद अलफुरात ज़ईरुहु में जायज़ है कि ज़ईर चिंगाड़ना को हैवान से तशबीह दी जाए, फिर मुशब्बह बिही हैवान को हज़फ करके उसके एक लाजिम मर्द के ज़रिया उसकी तरफ इशारा कर दिया जाए तो ज़ईरुहु में इस्तिआरा मकनिया होगा। इसी तरह हर इस्तिआरा तबिय्या के अपने करीने में इस्तिआरा मकनिया होना सही है, मगर आप उन दोनों में से किसी एक में ही इस्तिआरा जारी कर सकते हैं, ना कि दोनों एक साथ। ठीक है, एक ही जारी कर पाओगे, दोनों एक साथ में। सिंपल ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा काबिल नहीं बनना है। ठीक है, तो मैं भी यही कहूँगा, आप चाहें तो उसको भी याद कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन सिंपल सी बात है, ये दोनों जो हैं, ठीक है, ये सब तीनों जो यहाँ से हैं, ये वाले, ये एक, ये दो, ये तीन, ये सब क्या है, इस्तिआरा असलिया। और इधर जो हैं ये दोनों हैं, एक और ये दो, ये दोनों क्या हैं, तबइया। ठीक है, ये तबइया है। तो इस तरीके से आप याद कर दें, चाहे इस तरीके से कि वलम्मा सकता एक आयत, और ये वाली शेर की चिंगाड़ वाली, ये दोनों तबइया है। और ऊपर की जो तीनों हैं अशर बाबुलिया वाला, और शम्स जमा शम्स बदर वाला, और ज़लाम नहार वाला, लिसानुहु वाला, ये तीनों क्या है, असलिया है। ये नीचे दोनों वाले तबइया हैं, ऊपर वाले असलिया हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ज़्यादा डीप में जाना चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा एक मरतबा फिर से वजाहत इस किताब से। बस यहीं पर हम अपनी इस बात को ख़त्म करते हैं और क्लास को हम यहीं से फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक दूसरे क्लास में। ठीक है, तो आप अपने देखिए सिंपल इतनी क्या जानना था आपको, सिर्फ़ और सिर्फ कि अगर इसमें जामिद होगा तो असलिया होगा, और मुश्तक होगा या फ़ेल होगा तो सिर्फ वो तबइया होगा बस। अब इसमें कौन किसना है, इस तरीके से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी पे फोकस करें। हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या मुश्किल लगता है, पूरी यूनिट में से आपको क्या मुश्किल नज़र आता है, आप मुझे वो बताएं जिसमें मैं आपकी मतलब हेल्प कर सकूं, वीडियो बना सकूं। ठीक है, या अपने तजर्बे से मैं आपको कुछ बता सकूं। उसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियो आपके फ़ायदे के लिए मौजूद है चैनल पे, तो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।